ہمارا آپ سے اس کی وجہ سے. اور اب تو ماشاءاللہ یہاں پر جو علاقے کے ہمارے علاقوں کے لوگ ہیں یہ سارا وہ علاقہ ہے جو پاکستان سے باہر بستا ہے, پاکستان کو ریمیٹنسز بھیجتا ہے, پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں, اور یہ جو اوورسیز پاکستانیز کا گڑھ ہے یہ علاقہ جہاں پہ آج میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا کچھ باتیں جو ہیں وہ میں پاکستان کے حالات پہ بھی کروں گا, کیونکہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر بھی چونکہ بات جاتی ہے تو کچھ باتیں ہیں جو صبح سے ہو رہی ہیں جن کے اوپر ضروری ہے کامنٹ, اور کچھ اس بہانے میں جو ہمارا ٹورسٹ ہے, جو پاکستان سے باہر آنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی ویلکم کروں گا کہ یہ ہماری یہ جو خوبصورت زمین ہے اس کو آپ آئیں دیکھیں. یہ بہت تاریخی جگہ ہے. صرف کچھ دور یہاں سے سامنے بالکل منگلا کا قلعہ ہے جو ایک منگلا دیوی کے نام کے اوپر بنا تھا. یہ 4 بڑے قلعے اس وقت بنائے گئے تھے جس میں روہتاس فورٹ ہے, منگلا فورٹ ہے, پھر آگے اس سے رام کوٹ فورٹ ہے اور جو کشمیر میں جو بالکل منگلا ڈیم کے درمیان میں بنتا ہے. تو یہ اس وقت ایک جو پرانے راجواڑے تھے ان کے بارڈر تھا. تو یہ ایک بہت تاریخی جگہ ہے, بہت ہی خوبصورت جگہ ہے. منگلا ڈیم کا منظر جو ہے وہ آپ سامنے سے دیکھتے ہیں جب, خصوصاً جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کسی طور کے اوپر بھی یہ جو ہمارا علاقہ ہے یہ کوئی مالدیو, موریشیس یا سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے, اور اوپر اس کے بہت بڑی تاریخ ہے, 5000 سال کی تاریخ ہے. پھر اگر آپ ادھر آگے چلے جائیں گے تو وہاں پر الیگزینڈر اور پورس کی تاریخی لڑائی ہوئی جس میں کہ پورس نے الیگزینڈر کو شکست دی, اور اس کے بعد سکندر اعظم کا جو دنیا فتح کرنے کا خواب تھا وہ ٹوٹا اور یہاں سے وہ واپس گیا. تو کئی لوگوں کے خواب جو ہے آپ جہلم والوں نے بھی توڑے. آپ نے یہاں پر جس طریقے سے ایک مافیا کو شکست دی, جس طرح پاکستان بھر میں ہم نے عمران خان کی قیادت میں ایک مافیا کو شکست دی, اس طرح جہلم میں بھی ہم نے ایک مافیا کو شکست دی. اور الحمدللہ ہم نے جو اپنا سیاسی سفر تھا 2019 میں عمران خان کو وزیر اعظم بنا کے ہم نے وہ سفر مکمل کیا. عمران خان کی قیادت میں پاکستان میں وہ تبدیلی آئی ہے جو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. یہاں پر مافیا 2 خاندانوں کا مافیا جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا, ایک طرف نواز شریف اور ایک طرف زرداری. نواز شریف حدیبیہ پیپر مل بنا کے, فلیگ شپ انویسٹمنٹ بنا کے, ہل میٹل بنا کے, عزیزیہ سٹیل مل بنا کے, یہ ساری پیپر ملیں تھیں, کوئی کام کوئی نہیں کر رہے تھے. اسی طرح سے آصف زرداری اومنی کی اپنی کمپنیاں بنا کے, زرداری گروپ آف کمپنیز بنا کے, اور پاکلین کمپنی بنا کے, یہ کمپنیاں بنا کے, یہ ساری کاغذوں میں کمپنیاں تھیں. ان کی 7 نسلوں میں کسی نے کام نہیں کیا. یہ سوائے اس کے کہ یہ کمپنیاں لوگوں سے کمیشن وصول کرتی تھی. آپ تو سارے لوگ خود لندن میں ہیں, یو کے میں بے شمار ہمارے یہاں کے دوست رہتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ کتنی پراپرٹیز وہاں پر مانچسٹر سے لے کے اور لندن تک, اور پھر ایسٹ لندن میں کتنی پراپرٹیز جو ہے یہ حسن نواز شریف اور حسین نواز شریف نے بنائی ہوئی ہیں. اور یہاں پر آ کر کے معصوم سا منہ بنا کے کہتے ہیں جی ہم تو پاکستانی سٹیزن ہی نہیں ہیں. تو کیا آپ وہاں پہ کیا ملکہ الزبتھ سے رشتہ داری ہے آپ کی؟ آپ پاکستان سے صرف پیسوں کا رشتہ ہے آپ کا, اور کوئی تعلق نہیں ہے. اور اب یہ لوگ, آج میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہا, پی ایم ایل این نے کہا کہ نواز شریف سے اظہار یکجہتی کے لیے کارکن پہنچے. تو کارکنوں نے تو وہاں پہ کیا پہنچنا تھا, وہاں پر تو کوئی میرا خیال ہے کہ 15 لوگ بھی جیل کے باہر نہیں پہنچے, کیونکہ یہ مطالبہ ہی آصف زرداری کا اور نواز شریف کا عجیب و غریب ہے کہ ہم نے آپ کو لوٹا ہے, ہم نے آپ کے پیسے چوری کیے ہیں, آپ کے پیسے چوری کر کے ہم لندن, امریکہ, دبئی لے گئے ہیں, اب آپ باہر نکلیں کیونکہ عمران خان ہم سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں. تو دنیا میں کبھی یہ بھی تحریک آپ نے سنی ہے؟ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹھگز آف پاکستان کی سیریز چلی پاکستان میں, اور جس طریقے سے انہوں نے
یہ مطالبات اب رکھ رہے ہیں کہ عوام ہمارے پیسے بچانے کے لیے عوام باہر نکل آئے. یعنی سارے لوگ جو ہیں وہ بیوقوفی سمجھ لیا انہوں نے. لیکن بہرحال کہ جس طریقے سے معاملہ چل رہے ہیں اور جتنا ہم نے ان دونوں کو، یہ جو دونوں مہا کلاکار تھے، ان کو بھی ہم نے جتنا دبایا ہے اور جتنا بڑا دباؤ تھا ہم پہ. ہر بندہ روز اٹھ کے کہتا ہے اور نہیں جی دیکھیں پھر اسمبلی بھی تو چلانی ہوتی ہے، ان سے کچھ لو دو چلا کے کر لو. اور ایک کچھ کہتے ہیں کہ جی اور نہیں تو ہاتھ تھولا کریا کرو جی، ہمیں سیاست بڑی تلخ ہو جاتی ہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی بات سنیے، اگر ہم نے عمران خان کو وزیر اعظم پھر بنانا ہی کیوں تھا اگر ہم نے لے دے کے چلنی پالیسی چلانی تھی؟ تو اگر ہم نے ہر بات کے اوپر کمپرومائز ہی کرنا تھا، اگر ہر بات کے اوپر ہم نے یہی کہنا ہے کہ کوئی بات نہیں ان کو پیسے جو ہیں یہ لے جائیں کوئی بات نہیں ہے، ہم نے پھر اسمبلی بھی تو چلانی ہے، ہم نے تو پھر ملک بھی تو چلانا ہے جی، معیشت بیٹھ جاتی ہے جی جب آپ چوروں کو پکڑتے ہیں. یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ پوری جو معیشت ہے وہ پاکستان میں چور چلا رہے ہیں. سو پرائم منسٹر ان کے دباؤ میں نہیں آئے. عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس نے کھڑا ہو کے پارٹی کے اندر بھی پارٹی کے باہر بھی یہ واضح کیا کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم اس بات کے اوپر قطعی طور پہ کوئی سودا بازی کرنے کو تیار نہیں ہے اور احتساب جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں اور کبھی کہہ دیتے ہیں جی فلانا نہیں آیا، اب کہتے ہیں جی ہیٹر خراب ہو گیا جیل میں، کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ فلانا دیکھیں جی میرا تو باہر لندن سے ڈاکٹر ہم نے بلانا تھا اس ڈاکٹر کو نہیں ملنے دیا. یہ سارے جو نرم و گداز بستروں پہ سونے والے جنہیں زندگی میں کبھی موقع ہی نہیں ملا تھا اور جنہوں نے صرف یہی کیا کہ عوام کے پیسوں کو لوٹا اور لے کے باہر چلے گئے. آج ہمارے پاس یہاں پہ اگر ہسپتال نہیں ہے، ہمارے پاس سکول نہیں ہے، ہمارے پاس ٹیچر نہیں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کرپشن ہے اور ان لوگوں نے پاکستان کا پیسہ چوری کیا اور پاکستان کے پیسے کو باہر لے کے گئے. اب آئیے ہم اپنے وعدوں کی طرف. ہم نے وعدہ کیا تھا ہم کرپشن فری انشاءاللہ حکومت دیں گے. آج 7 مہینے ہو گئے، خزانہ ہی پریشان ہے کہ یہ کیڑے لوگ آ گئے، ابھی تک کسی نے لوٹا ہی نہیں ہمیں. 7 مہینے ہو گئے، ایک کسی وزیر کا کسی کا کوئی کرپشن کا سکینڈل سامنے نہیں آیا. ایک کلین گورنمنٹ عمران خان نے چلائی ہے. پھر ہمارا دوسرا وعدہ تھا کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. جو ہی پرائم منسٹر صاحب آئے ہم نے سب سے پہلے مڈل ایسٹ گئے ہیں، چائنا گئے ہیں، ٹرکی گئے ہیں. وہاں پر ہم نے مسلم امہ کی بات کی ہے، ہم نے کشمیر کی بات کی ہے، ہم نے یہ بات کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خوشحالی آئے اس کے لیے ہمارے ایجنڈا کیا ہے. ہمارا ایجنڈا بڑا سمپل ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم قرضے نہیں لینا چاہتے، ہم چاہتے ہیں تجارت بڑھائی جائے. سو تجارت جب ہم نے بڑھائی، ایکسپورٹ بڑھائی، صرف دسمبر کے مہینے میں 4.68% ہماری ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا. ہم نے کہا امپورٹس کم کریں گے، درآمدات کم کریں گے. 8.88% امپورٹس میں کمی ہوئی. ہم نے کہا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے تجارت کا اس کو ہم کم کریں گے. ایک مہینے میں $540 ملین ہم نے فسکل ڈیفیسٹ بہتر کیا. یہ سارا کچھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک میں انڈسٹری لگے گی. جب انڈسٹری لگے گی تو روزگار ہوگا اور انشاءاللہ ہم نے جو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے عوام کو ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 5 سال بعد ہم 1 کروڑ سے بھی زیادہ نوکریاں پاکستان میں پیدا کرتے ہیں. عمران خان نے وعدہ کیا 50 لاکھ گھر بنائیں گے. ہم نے آتے ہی ہاؤسنگ اپنا پروجیکٹ شروع کیا، سرکار کی زمین کو خالی کروایا لوگوں سے. اور اس وقت پاکستان میں زیادہ شور کون لوگ مچا رہے ہیں؟ پیسے والے، جن کے اوپر ہاتھ پڑا ہے. زیادہ لوگ چیخ پکار جو کر رہے ہیں
کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا جی، فلانا بڑا زمینیں جو ہیں جی وہ اتار لی ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے. پیسے والے لوگوں کا مسئلہ ہے. غریب لوگوں کو تو ہم نے بچایا ہے، چاہے گیس کے نرخ ہوں، چاہے بجلی کے نرخ ہوں، چاہے ڈیزل پیٹرول کے نرخ ہوں. ہم نے کوشش کی ہے کہ غریب ترین آدمی جو ہے اس کے حقوق کا تحفظ ہو سکے، اور انشاءاللہ ہم غریب کے حقوق کا تحفظ کریں گے اور پاکستان میں امیر اور غریب کے فرق کو بھی کم کریں گے. اور اس کے لیے انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ انڈسٹری بڑھے. چونکہ زیادہ لوگ یہاں پر ہمارے دوست ایسے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں، اور یا ہماری برادریاں، ہمارے رشتہ دار باہر ہیں. ان سے میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیسے لیگل ذرائع سے، یعنی بینکنگ ذرائع سے پاکستان بھیجیں. اس کا فرق یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حوالہ یا ہنڈی کے ذریعے بھیجتے ہیں تو اس کا فائدہ پاکستان کو پھر نہیں پہنچ سکتا. آپ نے تو پیسے پہنچانے ہیں، لیکن حوالہ ہنڈی کے ذریعے وہ پیسے جو ہے وہ پاکستان نہیں پہنچتے، پاکستان کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا. لہٰذا آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ آپ حوالہ ہنڈی کے بجائے بینکنگ چینلز کے ذریعے پاکستان پیسے بھیجیں. اور انشاءاللہ جس طرح سے اوورسیز پاکستانیز نے پہلے ہی پاکستان کے لیے بہت کنٹریبیوشن کی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی جو پاکستان سے جو ترسیل زر ہے باہر سے پاکستان کے اندر وہ بڑھ رہا ہے. سو انشاءاللہ 2018 پاکستان میں ایک سیاسی تکمیل کا سال تھا جب ہم نے عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا. 2019 انشاءاللہ پاکستان کی معاشی تکمیل کا سال ہوگا جب ہم انشاءاللہ پاکستان کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر پائیں گے. بہت شکریہ.